مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ قائد کی للکار ہے، ہر کوئی تیار ہے، سارے پاکستان سے عوام کی پکار ہے۔ قائد کی للکار ہے، ہر کوئی تیار ہے، سارے پاکستان سے عوام کی پکار ہے۔ مولانا آ رہا ہے، جعلی ہے حکومت، ہر کوئی کہہ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صدق الله العظيم. اکابر علماء کرام، مشائخ عظام، رہبران قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارا آزادی مارچ جو اس وقت سیرت کانفرنس میں تبدیل ہوا چاہتا ہے، میں جب اس کے منظر کو دیکھتا ہوں دور دور تک انسانیت اس میں شریک نظر آ رہی ہے۔ زندگی میں بہت سی کانفرنسیں دیکھی ہیں سیرت کے عنوان سے، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی۔ تاریخ میں اس سے بڑی سیرت کانفرنس ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ عوام نے شمع رسالت کے پروانوں نے، فرزندان توحید نے جس انداز سے آج کی اس کانفرنس کو پذیرائی بخشی اور جس طرح اس میں شمولیت کو اپنے لیے سعادت سمجھا، میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت اس کانفرنس کو قبول فرمائے اور اس میں تمام شریک ہونے والوں کے لیے اسے مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، دنیا کو ایک پیغام جا رہا ہے آپ کی طرف سے کہ پاکستان کے عوام اور یہاں کے فرزندان توحید
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت رکھتے ہیں، اور جب کبھی بھی ناموس رسالت کا سوال پیدا ہوگا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور آج دنیا بھول جائے یہ بات کہ پاکستان کی سرزمین پر کسی بھی شخص کو جناب رسول اللہ کے ناموس سے کھیلنے کی اجازت دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، حرمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حرمت رسول پہ۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ نومبر میں، یعنی پچھلے سال کے نومبر میں، جب پہلا ملین مارچ کراچی میں کیا تھا تو اس کا فوری سبب ناموس رسالت کی توہین کی مرتکب ایک ملعونہ کی ایسی رہائی تھی کہ جس کے پیچھے بدنیتی نظر آ رہی تھی اور جس کے پیچھے بین الاقوامی دباؤ نظر آ رہا تھا۔ آج قوم کا یہ رد عمل ہے، ہر شخص اس بات کو نوٹ کر لے کہ پاکستان کا عوام ایسے عناصر کو، ایسی قوتوں کو، ایسے افراد کو اور ایسے اداروں کو ناموس رسالت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو تم لوگوں نے قانونی بنا دیا ہے۔ نام ہم آزادی کا لیتے ہیں، ہر سال ہم یوم آزادی مناتے ہیں، لیکن عملی طور پر پاکستان کو امریکہ اور مغرب کا قانونی بنا دیا گیا ہے، اور ہم اپنی اجتماعی زندگی، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ اقتصادی ہو، چاہے وہ تہذیبی ہو، ہر لحاظ سے ہم نے ان کے مغرب کے گروی بنا کر رکھ دیا ہے۔ غیروں کا اتباع، مغرب کی پیروی اور قدم قدم ان کی غلامی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی خود فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب تم پچھلی قوموں کے اطوار و عادات کی قدم قدم، بالش بالش اس طرح پیروی کرتے نظر آؤ گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے چلو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کے تابع ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ آج اپنی قومی زندگی کو دیکھیں، من حیث القوم ہم کدھر جا رہے ہیں، من حیث القوم ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اور پاکستان جس عظیم المرتبت مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور جہاں لاکھوں مسلمانوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں، ہزاروں خواتین اس کی عصمتیں قربان ہوئی تھی، در بدر ہو گئے خاندان، اسلام کے جذبے سے
لا الہ الا اللہ کے جذبے سے آج 70 سال کے بعد آپ ذرا اس موجودہ صورتحال کو دیکھیں، کیا قیام پاکستان کے مقاصد سے کچھ بھی اس کی مماثلت آپ کو نظر آتی ہے؟ ملک کو غلام ملک بنا دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، آج یہاں آپ کا اجتماع بہت بڑی گواہی ہے، بہت بڑا پیغام ہے، اور آج یہاں ہم نے یہ عہد کرنا ہے، اللہ کے حضور عہد کرنا ہے کہ ہم نے آج کے بعد پاکستان میں کسی مائی کے لال کو رسول اللہ کی توہین کی اجازت نہیں دے گی۔ نعرہ تکبیر! گستاخ رسول پہ لعنت! گستاخ رسول پہ! گستاخ رسول پہ! اور اگر کوئی ایسی جرت کرتا ہے تو آج کا یہ لاکھوں انسانوں کا اجتماع، لاکھوں مسلمانوں کا اجتماع ان پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کا ایک ایک فرد علمدین اور ممتاز قادری ثابت ہوگا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا! گستاخ رسول کی ایک ہی سزا! میرے محترم دوستو، جس ملک میں عوام نے قربانیاں دی، 10,000 مسلمانوں نے لاہور کے بازاروں میں جام شہادت نوش کیا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اور بالآخر وہ تحریکیں کامیاب ہوئی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ ترمیم پاس کی کہ خود کو احمدی کہلانے والے، چاہے وہ قادیانی ہو یا لاہوری، وہ غیر مسلم ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آج ہمارے حکمران ان کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، ساز باز کر رہے ہیں، انہیں امید دلا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین سے اس شک کو نکالیں گے۔ آج کا اجتماع آج کے حکمران کو چیلنج کرتا ہے کہ تم کر کے دکھاؤ، پھر اپنا حشر دیکھو۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ کہ وہ سید الاولین بھی ہے اور سید الآخرین بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے اور ان کی ارواح سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ تمام انبیاء سے عہد لیا کہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو آپ نے دو کام کرنے ہیں، ایک ان پر ایمان لانا ہے اور دوسرا ان کی مدد کرنی ہے۔ مدد کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش آئے، وہ باطل کا مقابلہ کرے گا، کفر کے سردار ان پر مظالم ڈھائیں گے، اور ان حالات میں انبیاء کو بھی پابند کیا گیا اور ان کے امتوں کو بھی پابند کیا گیا اور قیامت تک انسانیت کو پابند کیا گیا کہ ایسے وقت آپ نے رسول اللہ کی مدد کریں۔ لتنصرن، لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کا ہے۔
آج امت سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ میرے محترم دوستو، آج ہم اسی پیغمبر کے امتی ہیں، اور تمام امتوں میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، اور دنیا کی کسی پیغمبر کی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اس عزت و احترام میں مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس لحاظ سے سب سے معزز امت آپ ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، علماء کرام جانتے ہیں کہ کفر، شرک، یہودیت، نصرانیت، منافقت، یہ سب کفر کی مختلف شکلیں ہیں۔ مختلف عقائد کے حوالے سے مسلمان رہتا ہے، مسلمان نہ کافر ہوتا ہے نہ مشرک، مسلمان نہ یہودی ہے اور نہ نصرانی، مسلمان منافق بھی نہیں، لیکن ان کے اخلاق و اطوار ان کے اندر آ سکتے ہیں۔ ہمارے حکمران اور اس کا طبقہ ان تمام خرافات کا حامل ہے، جن کی زبان پر ریاست مدینہ کا لفظ ہوتا ہے، شرم نہیں آتی۔ تو میرے محترم دوستو، ان عادتوں سے ہم واقف ہیں۔ تم جیسے لوگوں کے اندر موجود خرافات، یہ ہم اپنے مدرسوں میں کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اپنے علماء نے یہ بتایا ہے کہ دین اسلام کے مقابلے میں کس لبادے میں لوگ مقابلے میں آئے ہیں۔ تم جس لبادے میں بھی آؤ، بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت میں شناس، کوئی لباس اب تمہیں نہیں بچا سکے گی، اور انقلاب کی طرف جانا ہوگا۔ آئین پاکستان جس طرز زندگی اور جس قومی زندگی کے طور و اطوار کا تعین کرتا ہے، اس کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ ہم آئین سے بہت دور چلے گئے۔ ہر ادارہ اپنے دائرۂ کار میں آ کر اپنے کام سے کام رکھے، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اگر ہم محسوس کریں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس ملک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس محفوظ نہیں، اس کا ختم نبوت محفوظ نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ جیالے اور شمع رسالت کے پیوانے آپ کو میدان میں ملیں گے۔ پھر گلہ مت کرنا کہ یہ تو مذہبی کارڈ استعمال ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ پاکستان میں ناموس رسالت لاوارث ہے، عقیدہ ختم نبوت لاوارث ہے، جناب رسول اللہ کا دین لاوارث ہے؟ الحمدللہ ابھی تو کروڑوں وارث اس کے موجود ہیں۔ پھر ہم کیوں یہ فکر کریں کہ کوئی طالع آزما آ کر ہمارے اس ناموس کے ساتھ اور ہماری عزت کے ساتھ کھیل سکے؟ حرمت رسول پر، حرمت رسول پہ، عظمت رسول پہ۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اپنے نظریات واضح طور پر رکھتے ہیں، لیکن اپنی نظریات کی خدمت اس کو آئین اور قانون کی روشنی میں جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں قانون میں رہنے دیں،
خدا کے لیے ہمیں آئین کے دائرے میں رہنے دو. جہاں آئین سے متاث ہوا ہے پھر وہ ملکیں نہیں رہی. میرے محترم دوست، بہت کہہ رہے تھے کہ ہم آج کرتارپور کا افتتاح کریں. ٹھیک ہے، آپ نے سوچا ہوگا اس کے پیچھے آپ کے مقاصد کیا تھے، لیکن ہندوستان نے کیا کیا؟ آج ہی بابری مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے خلاف دے دیا. یہ ہیں ہمارے عقل مند اور سوچ والے لوگ کہ جن کی نظریں ناک سے آگے نہیں جایا کرتی. اسی دم اسی لمحے عدلے کا بدلہ دے دیا. کچھ تو سوچ لو خدا کی. کسی کو تو اعتماد میں لو. انگوٹھا چھاپ اسمبلیاں خود وجود میں لا کر سمجھتے ہیں کہ اب ہر فیصلہ ہم خود کریں گے. ہم انگوٹھا چھاپ اور ربڑ سٹیمپ اسمبلیاں تسلیم نہیں کریں گے. ہم ایسی حکومتوں کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم ملک میں ایک باوقار، جائز، جمہوری اور آئینی حکومت برپا کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم عزت و آبرو اور آزادی کی زندگی بسر کر سکے. ہم دنیا میں دوست بڑھانا چاہتے ہیں. ہم خطے میں اپنے دوست بڑھانا چاہتے ہیں. ہم کرۂ ارض کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتے ہیں. تنہا تنہا ہر مسلمان اپنے ملک میں مظلوم ہے، تباہ و برباد ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں ہے اس وقت مظلوم نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ ہم نے ایک آواز بننا ہے. پاکستان کے مستقبل کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنا ہے، پاکستان کے مستقبل کو طاقتور کرنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ کسی کا جاگیر نہیں. ہم اس ملک میں مزیرہ بن کر زندگی نہیں گزاریں گے. ہم اس ملک میں غلام بن کر زندگی نہیں گزاریں گے. ہاں، دوستی کرتے ہو، آؤ، ہم امریکہ سے بھی دوستی کرنے کو تیار ہیں، ہم یورپ سے بھی دوستی کرنے کو تیار ہیں، لیکن غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے. جھگڑا اسی بات پہ ہے کہ وہ ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں اور ہم غلامی کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس ملک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم بلند فرمائے، امت کو عزت اور بلندی کا مقام عطا فرمائے. ہم دنیا میں سر اٹھا کر عزت والی قوم بننا چاہتے ہیں، سر جھکا کر ذلت والی قوم نہیں بننا چاہتے. اللہ رب العزت آپ کی اس شرکت کو قبول فرمائے، مبارک فرمائے اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی آزادی مارچ کے مقاصد کو کامیاب فرمائے. اور جس میدان میں طویل عرصے سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، یہ میدان جو اللہ کے حضور سجدوں سے منور ہو چکا ہے، اس میدان کی دعائیں انشاءاللہ عرش پر قبول ہوں گی اور آپ کا یہ مجاہدہ انشاءاللہ نتائج لائے گی. اللہ تعالیٰ دین اسلام کو فتح نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ دعا بھی فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین اس سیرت کانفرنس کو قبول فرما. اس میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں، جس حیثیت میں شریک ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما. ان کی شرکت پر یا اللہ ان کو اجر عطا فرما. یا الہ العالمین اب سب کے گناہوں کو معاف فرما.
یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ پاکستان کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ پاکستان کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے دنیا میں شناخت عطا فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی اذان عشاء ہوگی، اس کے بعد نماز اور پھر آرام. کل صبح آزادی مارچ کے اگلے پروگرام کا آغاز صبح 11 بجے ہوگا. تمام ساتھی ابھی نماز عشاء ادا کریں اور اس کے بعد آرام فرمائیں. کل صبح آزادی مارچ کے اگلے جلسے کا آغاز صبح 11 بجے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. مولانا محمد غیاث صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ